آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بہت ہی اہم فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو سائفر کیس ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا جو جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے، اور چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل کے خلاف جو دائر کردہ انٹرا کورٹ اپیل ہے اس کو منظور کر لیا، اور جیل ٹرائل کا 29 اگست کا نوٹیفیکیشن ختم کر دیا ہے، اور 13 نومبر کو کابینہ منظوری کے بعد جیل ٹرائل کا جو نوٹیفیکیشن ہوا تھا اور اس پہ کہا ہے کہ اس کا ماضی سے اطلاق نہیں ہوگا، اور قانون کے مطابق جیل ٹرائل اوپن یا ان کیمرہ ہی ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو 29 اگست کے بعد جو جیل ٹرائل کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ جی آپ کیونکہ وکیل ہیں، آپ بتائیں۔ دیکھیں میر صاحب، میں نے تو اس پہ ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا جس وقت خان صاحب کو پاس ڈیٹ پہ کیا تھا، اور وہ ٹویٹ میرا یہی تھا کہ چاہے آپ پلیٹ کرے، گلٹی پلیٹ کرے، ناٹ گلٹی پلیٹ کرے، کورٹ آرڈر پاس کرے، کورٹ آرڈر نہ پاس کرے، ایچ اینڈ ایوری آرڈر آف دا ٹرائل کورٹ ان جیل جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل اور اللیگل ہے۔ آج ہائی کورٹ نے وہی ہولڈ کیا ہے کہ جتنی بھی پروسیڈنگز ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ 29 کی ڈیٹ کی جو پہلا آرڈر ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل اور اللیگل ڈکلیئر ہو گیا۔ وہ اگر اللیگل ہے تو اگست سے لے کے آج تک اس کی جتنی بھی کنفائنمنٹ رہی ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی رہی ہے ان دا جیل۔ اب جیل کا ٹرائل سارا ختم ہوا، اس کا مطلب ہے سارے آرڈر جو جوڈیشل کسٹڈی کے دیے تھے وہ ختم ہو گئے، انڈائٹ جو ان کو کیا تھا، چارج فریم کیا تھا، پر جرم عائد ہو گئی تھی، وہ ختم ہو گئے، جو ایویڈنس ریکارڈ ہو گیا تھا وہ سارا ختم ہو گیا۔ اٹ گوز بیک ٹو اسکوئر ون۔ دا اونلی تھنگ یو کین سے جو کورٹ نے ان کی اب ہولڈ کر دیا کہ جج کی تعیناتی صحیح ہوئی کہ ایک ریلیف مل گیا ہے۔ یہ ہمیں یہ ریلیف ضرور ملا ہے کہ ہمیں 2.5 months آپ نے اللیگل کنفائنمنٹ میں رکھا، ہمیں یہ سیٹسفیکشن ہوئی کہ ہمارا آپ نے ہر صورت غیر آئینی غیر قانونی ٹرائل کیا، آپ نے جیل میں رکھا، ہمارے حقوق کی پامالی کی ہے، یہ ہم سرخرو ہو گئے۔ اپنے کلائنٹ، اپنے لیڈر خان صاحب کو ملے، جی ملاقات ہوئی، تو کیا مرال تھا ان کا؟ کیا میر صاحب، میں نے ان کو واحد لیڈر ایسا دیکھا ہے کہ جب میں ان کو ملتا ہوں مجھے اور حوصلہ ملتا ہے، اینڈ دا ریزن بینگ کہ وہ کبھی ذکر نہیں کرتے اپنے کیس کا، رائٹ اوے جب شروع کر دیتے ہیں تو الیکشن پہ، اکانومی پہ، لوگوں پہ، الیکشن کے بارے میں کیا؟ آپ الیکشن کے بارے میں بھی یہی تو ہدایات دی، انہوں نے کہا ہمارا کمپین شروع ہے، آپ کنونشن شروع کرو، آپ اعلان کریں، آپ جلسہ کر لیں۔ فرسٹ ویک آف دسمبر میں ان کی ڈائریکشن کے مطابق ہم نے اناؤنس کر لیا جو ہی ہم جیل سے باہر آئے، تو یہ ساری خان صاحب کی ڈائریکشن ہے۔ ہم نے ان کو بتایا بائی دا ٹائم جب ہم میٹنگ کر رہے تھے اس وقت ہائی کورٹ کا آرڈر نہیں تھا، ابھی پروسیڈنگز ہونی تھی، تو یہ نہیں ہوا تھا، باقی ہم نے ان کو سارا بریف کر دیا۔ اچھا ملک صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو ریلیف ملا آج تحریک انصاف کو، سائفر کیس کا جو جیل ٹرائل ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ لوگ یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ جو چیئرمین تحریک انصاف عنقریب سائفر کیس میں کنوکٹ ہو جائیں گے اور پھر وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، تو اگر الیکشن تک 8 فروری تک ان کے خلاف کوئی ایسا فیصلہ نہیں آتا تو کافی نقصان نہیں ہو جائے گا آپ کا؟ نہیں، میرا خیال ہے جی قانون کے مطابق ہر چیز چلنی چاہیے۔ پروسیڈنگز اگر ہائی کورٹ سمجھتی لیگل ہیں تو ہائی کورٹ، یہ میں تو قانونی ماہر نہیں ہوں، یہ ہمارے دوست کو پتہ ہوگا، ہائی کورٹ کو پتہ ہوگا، دیگر میں نے یہ سوال آپ سے اس لیے کیا کہ جب 2017-18 میں نواز شریف صاحب کے خلاف اسی طرح کورٹ پروسیڈنگز ہوتی تھی تو پہلے سے ہی پبلک کو پتہ تھا کہ یہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا، میڈیا نے ایک ماحول بنایا ہوا تھا جی کہ میاں نواز شریف تو ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، اور وہ ہو گئے۔ اب ایک ماحول بنا ہوا ہے، میڈیا میں تو بنا ہوا ہے کہ جی عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، لیکن کورٹ جو ہے انہوں نے ریلیف دے دیا ان کو۔ دیکھیے ابھی کورٹ نے ریلیف تو یہ صرف کہا ہے کہ پروسیڈنگ جو ہے جیل میں یا ان کیمرہ ہوگی یا اوپن ہوگی، یہ کہا ہے۔ باقی جس طرح میرے بھائی نے کہا کنفائنمنٹ اللیگل ہے، اس کے اوپر تو کوئی ججمنٹ نہیں آئی۔ یہ تو انہوں نے نہیں کہا کہ آپ ان کو چھوڑ اور جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے لیے جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جج کی تعیناتی کو صحیح ڈکلیئر کیا، لیکن نوٹیفیکیشن سارے ڈکلیئر ہو گئے۔ میں کچھ اور بات کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کنفائنمنٹ جو ہے ان کی مختلف کیسز کے اندر جو ان کو جیل میں رکھا گیا ہے اس کے اوپر کوئی کامنٹ پاس نہیں کیا، تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کنفائنمنٹ اللیگل ہے ان کی جیل میں، دیٹ از ناٹ ٹرو۔ وہ جوڈیشل پہ ہیں یا جس سلسلے کے اندر بھی جیل میں ہے اس سلسلے میں جیل میں ہے۔ ان کے اوپر صرف سائفر کا کیس تو نہیں، ان کے اوپر تو $190 ملین کی چوری کا بھی کیس ہے جو انہوں نے کروائی، ان کے اوپر تو 450 کنال زمین لینے کا بھی کیس ہے، تو ان کے تو کیسز بڑے زہریلے ہیں، تو وہ کیسز تو چلیں گے، فیصلہ بعد میں ہو فیصلہ پہلے ہو۔ آپ کسی کو 190 ملین پاؤنڈ یعنی $250 ملین کا گفٹ دے دیں اور اسی سے 450 کنال زمین لے لیں، اگر میں یہ کروں تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ ویسے وہ جس سے انہوں نے یہ بقول آپ کا گفٹ لیا ہے
اس سے تو نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے بھی بہت سے لوگوں نے بہت سے بٹ اٹ ڈزنٹ میٹر، وہ جس نے گفٹ لے کے کو فائدہ پہنچایا اس کو سامنے آنا چاہیے نا جی. یہ تو ہمارے سامنے وہ جو انہوں نے سیلڈ کی ہوئی تھی آفیشیل سیکرٹ ڈکلیئر کر کے، میں اس کمیٹی میں تھا جس نے اس کو ڈی سیل کیا، تو وہ تو میں نے کاغذ پڑھے ہیں نا، جس میں اجازت دی گئی میاں مرزا شہزاد اکبر صاحب کو کہ اکنامک کرائمز ایکٹ کے اندر جا کے وہاں پہ کانفیڈینشیلٹی کا اور ٹرائی پارٹیٹ ایگریمنٹ سائن کر کے، کاہے کو بھائی